اس سرد موسم میں جس عظیم شخصیت کا عظیم شخص کا انتظار آپ فرما رہے ہیں، تقریریں بھی ہو گئی اور میں سمجھتا ہوں نہ بیان کا وقت ہے جو آپ کے سامنے اب کیا جائے۔ آپ نہیں تو بول جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا میرے سامنے ہو جاؤ، آگے پیچھے سے وہ دعا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ بیان تو کہاں وقت رہ گیا، دو چار بات کہہ دیتا ہوں اور آ جاؤ، اٹھ کے کرسی آگے لے کے آ جاؤ یہاں میرے سامنے، کوئی بات نہیں آگے پیچھے ہو جائے یا کرسی چھوڑ کے اگلی والی پہ آ جاؤ آپ۔ ہاں یہ دیکھو میرے بھائی ماشاءاللہ اس طریقے سے آ جائیے، جزاک اللہ۔ دیکھو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کسی چیز سے صحیح کر دیجیے، آپ اور کسرت جاؤ جو پیچھے میں آپ آگے آ جاؤ، چھوڑ دو وہ کرسی، آگے والی کرسی لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں مجلس لگے سمجھ لیجئے وہ کام اور وہ مجلس تو مکمل ہو گئی۔ یہاں چاہے تھوڑے حضرات آئے چاہے زیادہ حضرات آئے، لیکن آپ حضرات کا یہ پروگرام کامیاب ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ حضرات اپنے گاؤں کے رہنے والے ہمارے رفیق قاری جہانگیر صاحب سے محبت کی دلیل بھی ہے کہ جو اس سردی کے موسم میں ابھی تک یہاں آپ موجود ہیں۔ بیان یوٹیوب پہ بہت سارے پڑے ہیں میرے، آپ سن لیجئے، کئی بار جامع مسجد میں بیان ہوا اور دوسرے جلسوں میں بیان ہوا، آپ نے سنا بھی ہے۔ میں آج بات الگ ہے کہ میں نے چوغا ووغا نہیں پہنا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بہرحال سنا، اس لیے پھر کبھی کسی موقع پہ بیان ہو جائے گا۔ یہاں ہماری ماں ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بہت دیر سے اس انتظار میں ہے کہ میری کچھ بات سنیں۔ میں عورتوں ہی کے تعلق سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا کیا مرتبہ بیان کیا، اور اللہ کے نبی سے پہلے بیٹیوں کو کس قدر کم تر سمجھا جاتا تھا، اور پھر اللہ کے نبی آئے تو اللہ کے رسول نے عورتوں کا مقام بیان کیا اور فرمایا یہ عورت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہی عورت ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ لڑکا پیدا کرتا ہے تو نعمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے آ کر بتایا ان لڑکیوں کو، عورتوں کو ہلکا پھلکا نہ سمجھو، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کی پرورش کرے، اسے پالے، اور جب وہ بالغ ہو جائے پھر اس کا نکاح کر دے، اسے اچھی تعلیم دینے کے ساتھ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں وہ میرے قریب اتنا قریب ہوگا جس طرح آپس کی دو انگلیاں۔ ہمارے قاری جہانگیر نے خادم العلوم کے نام سے جو مکتب شروع کیا، یہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، کچھ بھی نہ صحیح، لا الہ الا اللہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، الف با تا ثا اعوذ باللہ بسم اللہ بچوں کو اور بچیوں کو سکھائی جاتی ہے۔ آپ اسے ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی بات ہے،
اور جس جگہ پر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم ہو، اللہ کا نام اونچا ہو، اللہ کا نام بلند ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ وہاں کے قبرستان والوں پر بھی رحم کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی چندہ نہیں دینا چاہتا کوئی بات نہیں، لیکن مخالفت نہیں کرنی چاہیے جہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ان علاقوں پر آس پاس والوں پر رحمتوں کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی تعلیم کے بارے میں کہا، بچوں کی تعلیم کے بارے میں کہا، ان کی تربیت کے بارے میں کہا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، صحابی رسول ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ آتے ہمیں آپ کا پتہ کون بتاتا، آپ نہ آتے اللہ کے بارے میں کون سمجھاتا، آپ نہ آتے ہم تو گناہوں میں ملوث تھے۔ فرمایا کیا گناہ کرتے تھے تم؟ فرمایا آقا ایک گناہ جو میں نے کئی بار کیا وہ تو کیا، لیکن ایک واقعہ ہے جب مجھے یاد آتا ہے آقا میں رو پڑتا ہوں۔ اللہ کے رسول میرا سونا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی میرا کھانا، بھائی بیٹھ جائیے، اللہ کے نبی میرا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، میرا سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او میرے پیارے، میری آنکھوں کے تارے، بتا بتا وہ کون سا گناہ ہے جسے تو یاد کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے، جسے تو یاد کرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، جسے تو یاد کرتا ہے تیرا سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آقا میرے گھر میں لڑکی ہوتی تھی میں قتل کر دیتا تھا، لڑکی ہوتی تھی قتل کر دیتا تھا، لڑکی ہوتی تھی قتل کر دیتا تھا، نہ جانے کتنے گناہ میں نے کیے۔ ایک بار مجھے ملک شام جانا پڑ گیا، میں نے کہا بیوی دیکھ اگر میرے پیچھے جب میں چلا جاؤں اگر لڑکی ہوئی تو قتل کر دینا، لڑکا ہوا تو پرورش کرنا، اسے کاٹ دینا، لڑکا ہوا پرورش کرنا، لڑکی ہوئی تو قتل کر دینا۔ اللہ کے نبی میں تو یوں کہہ کے ملک شام چلا گیا، میری بیوی کے پیٹ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ یا رسول اللہ میری بیوی کو میری بات یاد آئی اور بچے کا قتل کرنے کی غرض سے آگے کو بڑھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر، اس کی نورانیت دیکھ کر، اس کا حسن و جمال دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر، ماں تو ماں ہوتی ہے، جانور کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی پیچھے ہٹ گئی، سوچا تیرا شوہر گھر میں آئے گا وہ کیا کرے گا، چھوڑو وہ جو چاہے کہے، میں بچے کو نہیں ماروں گی، میں بچی کا قتل نہیں کروں گی۔ یا رسول اللہ میری بیوی نے ارادہ بدل دیا، بچی کو پالنا شروع کر دیا۔ چند سال کے بعد جب میں اپنے گھر واپس لوٹا، میں جا کے بیٹھا اور مجھے پانی پیش کیا، ایک بچی ہے جو وہیں صحن میں کھیل رہی ہے، وہ میری برابر میں آ کے بیٹھ گئی اور آ کر مجھ سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی، بڑا دل بہلایا، میں بھی اس کے باتوں میں لگ گیا، اس سے گفتگو کرنے لگا۔ اس کی تتلاتی ہوئی زبان تھی، خوبصورت چہرہ تھا، نور چمکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے کہا اللہ میری بیوی یہ بتا یہ کس کی بچی ہے؟ بڑی ہونہار خوبصورت حسین و جمیل، کتنا خوش نصیب باپ ہوگا جس کی یہ بیٹی ہے۔ میرے شوہر کیا ہوا؟ فرمایا مجھے تو اس سے محبت ہو گئی، اس کی باتوں سے محبت ہو گئی، اس کی گفتار سے محبت ہو گئی۔ یا رسول اللہ میری بیوی نے سوچا اب تو جب محبت ہو ہی گئی اب تو کچھ ہوئے گا نہیں، معاملہ بن گیا۔ اللہ کے نبی میری بیوی نے بے باک انداز میں کہا میرے شوہر میرے سرتاج یہ وہی بچی ہے جسے آپ نے کہا تھا لڑکا ہوا تو پرورش کرنا، لڑکی ہوئی تو قتل کر دینا۔ آپ کو محبت ہو گئی، تھوڑی دیر میں محبت ہو گئی۔ میں اس کی ماں ہوں، میں نے اسے پیدا کیا ہے،
بتا کیا مجھے اس سے محبت نہیں ہوتی؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میری بیوی نے یوں کہا یہ آپ کی بچی ہے، میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا، غصے سے جلال میں آ کر بچی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ہاتھ میں کندھے پر پھاوڑا، جو کھودنے کی چیز تھی وہ اٹھائی اور بچی کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف کو چل دیا۔ اللہ کے نبی بچی بہت چھوٹی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اور میں ہاتھ پکڑ کر اسے جانوروں کی طرح گھسیٹ کر لے جا رہا ہوں۔ وہ نفرت، وہ جو بیٹیوں سے مجھے نفرت تھی، آقا میرے دل میں ابھر گئی اور میرے بچی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر لے کر کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری بچی گر جاتی آقا، اور میری بچی کو میں کھڑے ہونے کا مہلت نہیں دیتا آقا، اور جانوروں کی طرح گھسیٹ کر لے جا رہا ہوں آقا۔ آقا میری بچی سنبھل جاتی اور پھر کھڑی ہو جاتی اور پھر چلنا شروع کر دیتی، اور میں اس طرح گھسیٹ کر اس کو جنگل میں لے جا کر دھکا دے کر ایک جگہ بٹھا دیا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا آقا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا آقا، میری پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا آقا۔ یا رسول اللہ میری بچی میرے قریب کو آئی، میرے موندے پر ہاتھ لگایا اور مجھ سے یوں کہا ابا کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوا؟ گرمی کا موسم ہے، سورج سر پہ ہے، آپ کی پیشانی پر پسینہ ہے، بیٹھ جاؤ، سستا لو، آرام کر لو، لاؤ آپ کی پیشانی کا پسینہ صاف کر دو۔ یا رسول اللہ میں نے بچی کی ایک نہ سنی، بچی مجھے ہاتھ لگاتی اور میں دھکا دے دیتا اور گڑھا کھودنا شروع کر دیتا۔ یا رسول اللہ گڑھا کھودتا رہا، بچی دیکھتی رہی، وہ معصوم نگاہ سے دیکھتی تھی آقا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آقا۔ اللہ کے نبی جب گڑھا کھد گیا، گڑھا مکمل ہو گیا، میرے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس میں دھکا دے دیا اللہ کے نبی، اور دھکا دینے کے بعد میں نے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ معصوم سی بچی گڑھے میں پڑی ہوئی چیختی ہے اور یوں کہتی ہے او ابا مجھے دفنا رہا ہے، دفنا دے، مجھے ذبح کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے، میرا قتل کرنا چاہے وہ بھی کر دے، لیکن یوں تو بتا مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا، یوں تو بتا مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، یوں تو بتا میرا قصور کیا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا قصور یہ تھا وہ لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کا گناہ یہ تھا وہ میرے گھر میں پیدا ہوئی تھی، اس کی غلطی یہ تھی وہ لڑکی کی شکل لے کر میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی وہ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا، مجھے رحم نہ آیا آقا، اور جب گڑھا بھر گیا اس کی آواز کو اس مٹی میں نے دبا دیا، گڑھے کو پکا کر کے اس زندہ بچی کو دبا کر میں اپنے گھر کی طرف کو واپس آ گیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یا رسول اللہ آپ آئے، آپ نے بتایا بچیوں کا مقام کیا ہے، آپ آئے، آپ نے بتایا بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی وہ میری بچی کا کہنا ابا بیٹھ جاؤ، میری بچی کا کہنا آرام کر لو، میری بچی کا کہنا تھوڑی دیر سستا لو، میری بچی کا کہنا آپ کی پیشانی کا پسینہ صاف کر دو، وہ آج تک مجھے بات یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، خدا کی قسم آقا کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا اور داڑھی کے اندر آنسو آئے تر ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ تجھے رحم نہیں آیا تھا جب تو اسے دبا رہا تھا، تجھے رحم نہیں آیا تھا جب تو اسے زندہ گڑھے میں داب رہا تھا، تجھے افسوس نہیں ہوا تھا۔ فرمایا آقا نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی بچیوں کی طرف سے، اور میں نے دبا کے اپنے گھر کو آ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی چاہتا ہے تجھے سزا دوں، لیکن جا، اللہ نے تیری کفر کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، انہیں ہلکا نہ سمجھو، یہ وہ عورتیں ہیں ان کی گود میں ولی پلے، یہ وہ عورتیں ہیں ان کی پیٹ سے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، حضرت آمینہ کے پیٹ سے، یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان کی گودوں کے اندر بڑے بڑے کتب و ابدال ولی اللہ
लोगों ने दूध पिया, इनका मकाम हल्का फुल्का नहीं है। मैं बैठा, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, आप बैठे, आप भी किसी माँ के बेटे हो। और औरतों को हल्का समझना, औरतों को बेवकूफ या नाअहल या नालायक कहना, याद रखिए जुमला अच्छा नहीं है। औरतों की इज्जत की जाए, औरतों की कदर की जाए। अल्लाह के नबी ने औरत की कदर करके बताई। खुदा की कसम, एक मैदान से जंग जीत कर सहाबा आए, कुछ कैदी भी थे, उनमें एक औरत थी जो गैर थी, मुसलमान नहीं थी। अल्लाह के नबी ने देखा उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, वो औरत शर्म के मारा नीचे को झुकी झुकी जाती है। आका उठे, अपना शाल उठाया, रुमाल लिया, उस औरत के ऊपर डाल दिया। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए, ये शाल तो अगर अर्श अज़ीम पर रख दिया जाता उसकी भी शान आला और अफजल हो जाती, आपने गैर औरत के ऊपर रख दिया। आका ने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, औरत औरत होती है, वो चाहे गैर मुस्लिम की हो या मुसलमान की हो। नबी अपने सामने औरत को नंगा सर नहीं देख सकता। अल्लाह के रसूल ने औरतों का मकाम बयान किया। अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो। अल्लाह ताला खुदा की कसम आपकी नस्लों में, औरतों की नस्लों में अल्लाह दीन की दाई शेदाई पैदा फरमाएगा। औरत इल्मी हो, तालीम याफ्ता हो, घरों के अंदर दीनी माहौल बन जाता है। और औरत जाहिल हो, याद रखो जिहालत आम हो जाती है। औरत ही है घर को जन्नत का नमूना बना दे, और औरत ही है घर को जहन्नम का देखता हुआ शोला बना दे। इसलिए औरतों की इज्जत किया करो, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दिया करो, कारी साहब के यहाँ भेजा करो। किसी ने क्या खूब कहा, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिलाकर, बोसीदा कब्रों के कत्बे भी पढ़ा कर, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा न मिलाकर, बोसीदा कब्रों के कत्बे भी पढ़ा कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना मुझे बर्बाद ना कर दे। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, फिर तो सोता ही रहेगा खाक के साए तले। ये तेरी मेरी और हमारी ये प्यारी जिंदगी खत्म होगी एक दिन, ये बेचारी जिंदगी। वक्त अपना तुम यहाँ ऐसे गुजारो ए लोगों कि तुमसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी, कि सबसे पूछा जाएगा कैसे गुजारी जिंदगी। सोने वाले अपने रब को राजी करके सो, सोने वाले अपने रब को राजी करके सो। क्या पता तेरी सुबह कल हो ना हो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे दे। आप हजरात ने आपने इस मदरसे का माशाअल्लाह थोड़ा ज्यादा बहुत ताउन दिया, अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। कोई किसी और की भी तमन्ना हो या कोई रह रहा हो, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई और भी अपनी तरफ से चाहे खुशी के साथ बताना लिखवाना तो वो कारी साहब को लिखवा सकते हैं। हाँ 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 जोर, अच्छा माशाअल्लाह लोगों ने माशाअल्लाह बहुत दिया। कारी साहब ने मुझे बताया, जज़ाकल्लाह शुक्रन जज़ा, आपका देना अल्लाह कबूल फरमाए। खुशी के साथ थोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्लाह ताला खूब सारी बरकत दे। चलिए कारी साहब से मिलके आप बता दीजिएगा इंशाअल्लाह। थोड़ा कह रहे कि जिक्रुल्लाह हो जाए, है ना, थोड़ी थोड़ी सी तस्बीह अल्लाह की जिक्र ही करते हैं इंशाअल्लाह, है ना। चलिए मेरे साथ साथ जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, आप सब बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों की तो आवाज नहीं आ रही है ना, मैंने कहा बुलंद आवाज से बोलो, जैसा मैं बोला ना ऐसे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे साथ ये बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا معبود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مقصود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کیا مزے کا نام ہے اللہ اللہ عاشقوں کا کام ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد استغفر اللہ استغفر اللہ دعا مانگیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما عالم اسلام میں اتفاق اتحاد قائم فرما ہم سبھی کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جب تک دنیا میں رہے مولا ایمان پر رہے اور جب دنیا سے جائے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کلمے والی موت عطا فرما سجدے والی موت عطا فرما الرحمن الرحیم ہے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما رات دن کے اندھیرے اجالوں کے تمام گناہ معاف فرما ہماری زبان گندی ہمارے ہاتھ گندے ہماری آنکھیں گندی ہمارے ہر اعضاء گندے ہو گئے سر سے لے کے پاؤں تک کوئی حصہ ایسا نہیں بچا مولا جس سے گناہ نہ کیا ہو گناہ کرتے کرتے جسم تھک گیا خون گندا اور بدبو
بدبودار ہو گیا، اللہ جسم ٹوٹ چکا، ہڈیاں کمزور پڑ گئی، لیکن ہمیں شرم نہ آئی، ہم گناہ کرتے رہے۔ اللہ تو نے ہمارا رزق بند نہ کیا، ہم گناہ کرتے رہے، تو نے رات کا چین ہمارا حرام نہ کیا، ہم گناہ کرتے رہے، تو نے ہماری عزتوں کو سلامت رکھا۔ اے رب کریم میدان قیامت ہو وہاں بھی اپنا سایہ عطا فرمائیے اور تمام غلطیوں کو معاف فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما۔ بڑی کٹھن منزل قبر کی ہوگی، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی آتی ہے، جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اے اللہ اسے جہنم کا گڑھا نہ بنائیے، جنت کا باغ بنا دیجئے، قبر کی منزل کو آسان فرما۔ وہاں کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، سانپ بچھو بھی ہوں گے، وہاں کوئی دوست ساتھ نہیں جاتا، کوئی بھائی ساتھ نہیں جاتا، محبت کرنے والا عاشق و معشوق ساتھ نہیں جاتے۔ اے اللہ سب کو اپنی قبر میں تنہا سونا ہے۔ اللہ وہ قبر کی منزل ہے، رات کے وقت میں اگر قبرستان کہیں جنگل میں ہو، وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہاں جاتے ہوئے جی گھبراتا ہے، اکیلا آدمی جانے کی ہمت نہیں جٹاتا۔ ایک وقت آئے گا ہمیں اس قبرستان میں ایک تنہا گڑھے میں اکیلے سونا ہے۔ اگر ایک کمرے میں ہم بند ہو اور وہاں کوئی سانپ آ جائے، اسے دیکھ کر ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اے اللہ اسے مار بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کمرے میں سکون نہیں آتا، اس کمرے میں چین نہیں آتا، وہاں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے اس سانپ کی دہشت رہتی ہے۔ اللہ قبر کی منزل ہوگی، وہاں تو ہم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ وہاں تو ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اے رب کریم اے میرے مولا قبر کی منزل آسان فرما، اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما، بجلی کی رفتار کی طرح پار فرما، اعمال کتاب کا حساب آسان فرما۔ کیا حساب دیں گے اگر تو حساب لینے پر آ جائے؟ اللہ ہم تو ایک پانی کے قطرے کا حساب نہیں دے سکتے۔ اے میرے مولا ہمارے بس کا نہیں حساب دے، اللہ تو آسان ہی نہیں تو معافی فرما، اللہ تو معافی فرما دے، اللہ تو معاف کر دے، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پکڑ لے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اے رب کریم ہمیں معاف فرما۔ ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کسی بات کا اصرار کرتا ہے، وہ پیسے مانگتا ہے، اس ماں کو محبت آتی ہے، جب وہ روتا رہتا ہے وہ ماں اسے اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کی تمنا پوری کر دیتی ہے۔ اے میرے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، بے شک سب سے گندے ہیں، اللہ پورے کے پورے ناپاک ہیں، تیری ذات تو پاک ہے، ہم گناہگاروں کو، ہم گندوں کو اے اللہ اپنی پناہوں میں لے لے، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ جس طرح ایک ماں اپنے گندے بچے کو پھینک نہیں دیتی، اگر کسی ماں کا بچہ باہر سڑک پر مٹی میں سن کر گھر آئے، وہ ماں اس بچے کو پھینک نہیں دیتی، اسے وہ بلاتی ہے، اس کے کپڑوں کو بدلتی ہے، اسے نہلاتی دھلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، ماتھے کا بوسہ کرتی ہے۔ اے اللہ ہم گندے ہو گئے، اللہ تو ہمیں رحمت کے سائے میں چھپا لے، اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یہ رات کا وقت ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ لوگ تیری محبت میں بیٹھے ہیں، تیرے نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ان کے چہروں کو دیکھ، ان کے دلوں کو ٹٹول اور دیکھ ان کے دلوں میں کیا کیا ہے۔ اللہ جو بھی لوگ یہاں بیٹھے، اللہ ان کی جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ انہیں پوری فرما دے، ان کی جائز تمنا ہے پوری فرما دے۔ ان میں جو بیمار بیٹھے سب کو صحت یابی نصیب فرما، جو پریشان بیٹھے ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما۔ ہماری ماں بیٹیاں بہنیں جو بیٹھ کر آمین کہہ رہی اپنے گھروں میں یا چھتوں پر، اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ہماری ماں بیٹیوں کی جائز تمنائیں پوری فرما، ان میں بیمار ہو سب کو شفا کلی عطا فرما، اللہ ان کی ہر جائز تمنا پوری فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں تمنائیں
لیے بیٹھے ہیں جو بھی جس کی مراد ہو اللہ سے پوری فرما دے اللہ سب کی جیس تمنا پوری فرما بہت سے بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرما دے بہت سے یا اللہ بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما دے بہت سے بیٹے چاہتے ہیں انہیں بیٹے عطا کر دے بہت سے بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں نصیب فرما دے یا اللہ بہت سے گھروں کے اندر یا اللہ مصیبتیں پریشانیاں جنات جادو کا اثر ہے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اسے ختم فرما دے بہت سو کے یا اللہ گھروں میں بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے رشتوں کے اچھے انتظام فرما دے بہت سو کے پاس نکاح کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے اللہ ان کی نکاحوں میں آسانیاں فرما دے انہیں اچھے رشتے ملوا دے اللہ نکاح اگر ہو گئے تو پیار محبت عطا فرما دے اے اللہ ادارہ معارف الہدا ملیح پور میں جو ہمارا مدرسہ ہے یا اللہ اسے ترقی عطا فرما اللہ غیب سے وہاں کی مدد فرما مدد کرنے والوں کی مدد فرما مدرسہ حاضہ جو ہمارے قاری صاحب قاری جہانگیر نے شروع کیا اللہ اسے ترقی عطا فرما اس کے فیض کو پوری دنیا میں جاری اور ساری فرما ہمارے قاری ماز صاحب قاری عثمان صاحب مولانا عبدالخالق صاحب مولانا نفیس اسرار صاحب اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں لوگ اللہ سب کی جیز مراد پوری فرما بہت سے لوگوں نے میں یہاں آیا وہاں بیٹھا برابر گھر میں بڑی خدمت کی بڑی محبت کا اظہار کیا ٹھنڈی کے موسم میں آگ جلائی چائے بنائی اللہ ہماری ماں بہنوں کو جزائے خیر عطا فرما ان کی محبت قبول فرما ان کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ہمارے قاری جہانگیر کی جو بھی اندر باتیں ہیں مدرسے کو ترقی دینے کے لیے اللہ ان کی غیبی مدد فرما ان کی غیبی مدد فرما اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے بھائی آبل جو احمد پور کے ہیں اے اللہ ان کے جو بہنوئی بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما انہیں تندرستی عطا فرما ہمارے بھائی شوقین جو آبل کے دوست ہیں انہیں بھی شفاء ان کی بھی جیز مراد پوری فرما ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما بہت سے لوگ ہیں اللہ جو بھی دعا کے لے کے سب کی جیز مراد پوری فرما ہماری دعا اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد لا بھائی دوستو بزرگوں عزیزو کھانا میرے پاس بچ رہا ہے مطلب کوئی بغیر کھانے کا نہ جائے اگر کسی نے کھانا نہیں کھایا وہ کھانا کھا کر جائے بھائی سن رہے کہ نہیں سن رہے اگر کسی